بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روڈ پر ہونے والے حادثات میں تین بڑے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ یا تو حادثہ انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے، اور بعض اوقات سڑک کی خرابی کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹس کی سب سے بڑی وجہ انسانی غلطی ہے، اور اس کے بعد دوسری بڑی وجہ گاڑیوں میں پیدا ہو جانے والے نقص۔ آج ہمارے ساتھ علم سرائے میں گیسٹ اسپیکر ہیں عمیر العابدین۔ عمیر العابدین صاحب ایک بہت قابل وہیکل ایکسپرٹ ہیں اور انتہائی تجربہ کار موٹر ٹرانسپورٹ آفیسر۔ ہم ان سے ایسی تمام وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے سڑک پر گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے، اور ایسی تمام احتیاطی تدابیر بھی جانیں گے جن کو اختیار کر کے ہم ان حادثات سے بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ اویس صاحب اپنے چینل میں مدعو کرنے کے لیے۔ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، گاڑی کی خرابی کی وجہ سے ہونے والے حادثات، تو یہ انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے۔ اس پہ میں آپ کو جو ہے وہ ضرور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایک فارمولا ہے، فلاور فارمولا اگر آپ اڈاپٹ کریں گے سفر کے آغاز سے پہلے، تو وہ جو ہے آپ کو کافی آسانی پیدا کرے گا سفر کے لیے۔ فلاور فارمولے جو ہے وہ 6 الفاظ کا مخفف ہے، جس میں ایف سے فیول ہے، ایل سے لائٹس ہیں، او سے آئل ہے، ڈبلو سے واٹر ہے، ای سے الیکٹریکل آئٹمس ہیں، اور آر سے ربڑز ہیں۔ فیول میں آپ نے ہمیشہ سفر کے آغاز سے پہلے دو باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو اس کی کوانٹیٹی، دوسرا اس کی کوالٹی۔ کوانٹیٹی سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ کتنے کلومیٹر یا کتنا لمبا ہے۔ کلومیٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اگر سفر 400 کلومیٹر یا اس سے اوپر کا ہے تو آپ لازمی سفر کے آغاز سے پہلے اپنی گاڑی کا ٹینک فل کرائیں، کیونکہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو گاڑی بنانے والی کارساز کمپنیز ہیں، وہ فیول کی جو ٹینک کی کیپیسٹی ہے وہ کسی بھی گاڑی کی وہ اتنی رکھتی ہے کہ گاڑی اس میں کم از کم 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے۔ کوانٹیٹی کے بعد جو دوسرا اہم جز ہے وہ فیول کی کوالٹی ہے۔ آج کل جیسے کہ انجیکٹر والی گاڑیاں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ فیول کی کوالٹی کا بہتر ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر فیول کی کوالٹی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی گاڑی کا جو فیولنگ سسٹم ہے وہ کسی بھی ٹائم خراب ہو سکتا ہے، اور آپ کو دوران سفر تکلیف جو ہے وہ درپیش آ سکتی ہے۔ فیول کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ گاڑی کی لائٹس ہیں۔ گاڑی کی لائٹس جو ہے وہ سمجھیں آپ کے ایک ڈرائیور کی زبان ہے۔ ایک ڈرائیور جب دوسرے ڈرائیور سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ان لائٹس کا ہی استعمال کرتا ہے، جن میں ہیڈ لائٹس ہیں، بریک لائٹس ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، اور فوگ لائٹ جو کہ دھند کے سیزن میں کام آتی ہیں۔ یہ آپ کی تمام لائٹس جو ہیں وہ بالکل درست حالت میں ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہے آپ دوسرے ڈرائیور کو اپنی زبان میں اس سے اشارتاً بات بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر معاملات میں بھی یہ لائٹس آپ کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں دوران سفر۔ پھر ہمارے پاس جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ آئلز کا آتا ہے۔ آئل جو ہے، آئل کا کردار گاڑی کے انجن میں ویسا ہی ہے جیسے کہ انسان کے جسم میں خون کا کردار ہے۔ آئل جو ہے وہ انجن کی جان ہوتا ہے۔ آئل کے بغیر جو ہے وہ انجن کا دیر پا چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آئل کا کام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو گاڑی کا درجہ حرارت، انجن کا درجہ حرارت کم رکھنا، دوسرا جو اس کے اندر میکینیکل پارٹس ہیں ان میں رگڑاؤ کم کر کے ان کے گھساؤ کم کرنا، تاکہ جو ہے آپ کا انجن لانگ لاسٹنگ ہو سکے۔ آئل کے لیے جو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ سب سے پہلے آپ نے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی کتنی مائلیج چلی ہوئی ہے، اس کے حساب سے آپ نے آئل کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کی گاڑی اگر 1 لاکھ کلومیٹر سے کم چلی ہوئی ہے تو آپ لازمی جو ہے وہ سینتھیٹک آئل کا استعمال کریں۔ اگر وہ 1 لاکھ سے اوپر اور 1.5 لاکھ کے نیچے چلی ہوئی ہے تو آپ سیمی سینتھیٹک آئل کا استعمال کریں، اور 1.5 لاکھ سے اوپر چلی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک موٹے گریڈ کا آئل جو ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا عمیر صاحب، یہاں پہ ایک اور رہنمائی فرما دیں۔ عموماً ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انجن آئل ڈالنے کے بعد 4000 کلومیٹر تک گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو ان کیس اگر سچویشن ایسی ہے کہ گاڑی میں انجن آئل چینج کروایا، اس کے بعد گاڑی تو چلی 200 کلومیٹر، لیکن 4 ماہ 6 ماہ تک کھڑی رہی، تو وہ آیا کہ انجن آئل جو ہے وہ اپنی کلومیٹر مائلیج کے حوالے سے اپنی لائف پوری کرے گا، یا اس کی کوئی ٹائم سپین بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں، آئل کی دو قسم کی لائف ہے، ایک تو اس کی مائلیج لائف ہے، دوسرا اس کی چیمبر لائف ہے۔ مائلیج جو ہے وہ مختلف آئل جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ایلوبریٹ کیے ہیں کہ سینتھیٹک، سیمی سینتھیٹک اور ایک نارمل آئل، تو ان کی جو ہے وہ مائلیج کی جو ہے وہ معیار مختلف ہے۔ ایک سینتھیٹک آئل جو ہے وہ کمپنی جو ریکمینڈس کرتی ہیں وہ 10,000 کلومیٹر تک آپ کو تبدیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیمی سینتھیٹک آئل جو کمپنی ریکمینڈس کرتی ہیں وہ آپ 6,000 کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں۔
اور جو ایک سادہ آئل ہے وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہر 4000 کلومیٹر کے بعد تبدیل کریں۔ یہ تو ہو گئی مائلیج۔ اگر آپ کی گاڑی کا استعمال کم ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر 6 ماہ کے بعد، چاہے آپ کی گاڑی چلے یا نہ چلے، وہ کھڑی رہے، لیکن آپ نے اس کا آئل لازمی جو ہے وہ تبدیل کرانا ہے۔ گاڑی کا جب آئل ایک دفعہ گاڑی کے انجن میں گھوم جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہو جاتے ہیں۔ ان کیمیکل ریئیکشنز کے بعد جو ہے اس کی جو کاربن چین ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد جو اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، اس میں جو پارٹیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، کیمیکل پارٹیکلز کا، وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور چیمبر میں وہ پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آئل کی جو وسکوسٹی ہے اور جو اس کی چکناہٹ ہے وہ ویسی نہیں رہتی جیسے کہ گاڑی کے انجن کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو لازمی ہے کہ آپ گاڑی کا انجن آئل مائلیج پوری ہونے یا مدت، جو کہ میں آپ کو 6 ماہ بتا رہا ہوں، چیمبر لائف جو ہوتی ہے، اس میں آپ لازمی تبدیل کریں۔ انجن آئل کے علاوہ جو ہے گاڑی میں اور بھی مختلف اقسام کے جو ہے وہ آئلز کا استعمال جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے۔ ان میں ایک تو گیئر آئل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی آٹومیٹک ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ اس کا آئل بھی جو ہے وہ بر وقت تبدیل کرائیں۔ اس کے آئل کی جو میعاد ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے۔ آئل کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ، اگر آپ آئل کی اسٹک، جو بھی آپ کے پاس گاڑی ہے اس کے آئل کی اسٹک نکالیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مینشن ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسی آئل کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی ہائیڈرولک آئل ہوتا ہے۔ جو گیئر ہوتے ہیں، آٹو گیئرز ہوتے ہیں، وہ ہائیڈرولک پریشر سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ غلط آئل کا انتخاب کریں گے تو اب ممکن ہے کہ آپ کا جو ہے وہ گیئر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ ایک بھاری خرچہ جو ہے وہ اپنی گاڑی کی مرمت میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسرا جو آئل ہے جو کہ گاڑی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، وہ بریک آئل ہوتا ہے۔ بریک آئل جو ہے وہ گاڑی کے اندر مختلف فنکشنز کا جو ہے، اس میں مختلف فنکشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ ان میں وہ پاور اسٹیئرنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جو گاڑیاں ہائیڈرولک کلچ والی ہیں ان میں بھی بریک آئل ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ بریک آئل کے متعلق میں اہم معلومات جو ہے وہ آپ کو یہاں پر فراہم کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھوں گا۔ ہمارا جو عام طور پر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بریک آئل کم ہو جائے تو اس کو پورا کر دیا جائے، جو کہ ایک انتہائی جو ہے وہ غلط پریکٹس ہے۔ بریک آئل ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے کم ہوتا ہے۔ ادروائز بریک آئل جو ہے وہ 5 سال یا 10 سال بھی گاڑی آپ کی چلتی رہے وہ کم یا ختم نہیں ہوگا۔ تو بریک آئل جو کم ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں جو ہے آپ کے بریک پیڈز کا کمزور ہو جانا۔ جب بریک پیڈ کی جو ایک مقررہ جو اس کی موٹائی ہوتی ہے اس سے جب وہ کم ہو جائیں گے تو آپ کا آئل لیول جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا۔ وہ آپ نے کسی صورت پورا نہیں کرنا ہے، آپ نے جسٹ اس کے بریک پیڈ تبدیل کرنے ہیں، وہ آئل لیول آپ کا واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے، یا تو آپ کی کلچ کٹ یا آپ کی بریک جو سلنڈرز ہیں ان کی کوئی کٹ لیک ہے، وہاں سے آئل کا جو ہے وہ رساؤ جاری ہے جس کی وجہ سے وہ بریک آئل کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ آپ وہ آئل پورا کرتے جائیں اور جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے کسی وقت جو ہے وہ بڑے حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ تو لازمی ہے کہ آپ اس کو چیک کروائیں، اس مسئلے کو ختم کریں، پھر وہ آئل جو ہے وہ پورا کریں۔ اب اگلی جو چیز ہے وہ واٹر ہے۔ گاڑی میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پانی کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کولنٹ ہے آپ کا۔ ریڈیٹر میں جو ہے آپ نے لازمی کولنٹ کا استعمال کرنا ہے۔ عموماً ہم لوگ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی کے کیونکہ نقصانات بھی ہیں انجن کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں کولنٹ کا استعمال کریں۔ دوسرے جگہ پر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بیٹری ہے۔ بیٹری کے لیے بھی میں ایک لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اکثر جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب بیٹری کا پانی کم ہو جائے، بیسیکلی وہ پانی تو نہیں ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے، تو اس کی جگہ وہ تیزاب ہی ڈالنا پسند کرتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی غلط پریکٹس ہے۔ بیٹری میں جب بھی آپ کا جو ہے وہ تیزاب کا لیول کم ہو، آپ اس میں کوشش کریں ڈسٹل واٹر کا استعمال کریں۔ ڈسٹل واٹر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ سادہ نلکے کا جو پانی ہے وہ استعمال کریں، کسی بھی صورت اس میں تیزاب نہ ڈالیں، وہ آپ کے بیٹری کی سیلز کے لیے انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور آپ کی بیٹری کی جو لائف ہے، مقررہ لائف ہے، وہ جلدی جو ہے اس سے ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو ہمیں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہمیں وائپر کے ریزروائر کے لیے آتی ہے۔ وائپر ریزروائر جو کہ واشر فلوئڈ بھی کہلاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ گاڑی کے لیے ایک انتہائی ضروری ایک قسم کا پانی ہے۔ اس میں اگر آپ بہتر ہے کہ اس پانی میں شیمپو کا محلول استعمال کر لیں تو وہ آپ کی گاڑی کے جو وائپر کا جب شیشے کو آپ نے صاف کرنا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے صاف کرے گا۔ ادروائز آپ اس میں سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رات کے اوقات میں جب آپ کا گاڑی کے شیشہ جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے دوران سفر، تو آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ پانی کا استعمال کر کے اپنی گاڑی کے وائپر یوز کریں۔ اس سے آپ کے شیشہ بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اسکریچز وغیرہ سے، اور آپ کا شیشہ صاف بھی صحیح ہوتا ہے، جو آپ کو محفوظ سفر میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ای سے مراد ہے الیکٹریکل سسٹم۔ آج کل کیونکہ الیکٹریکل گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹوٹل الیکٹرانکس اور الیکٹریکل ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں،
تو آپ کی گاڑی میں کوئی بھی الیکٹریکل سسٹم جو ہے وہ اگر اس میں خرابی ہے تو آپ اس کو بر وقت درست کروائیں. اس کو کبھی بھی جو ہے وہ لائٹ نہ لیں، وہ آپ کے لیے کسی بھی وقت جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. اور اس کے بعد جو انتہائی اہم چیز ہے وہ آر سے ہے ربڑ. ربڑ سے مراد گاڑی میں جس جس جگہ پر جو ہے وہ آپ کے ربڑ کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کو چیک کرنا. گاڑی کا جو سب سے اہم پارٹ، جو دنیا کی سب سے قیمتی ایجاد یا اہم ایجاد ٹائر، وہ ربڑ کا ہی ہوتا ہے. اس کی آپ نے جو ہے وہ میعاد اور لائف جو ہے وہ لازمی دیکھنی ہے. اس کی میعاد جو ہے وہ ٹائر کی جو میعاد ہے مائلیج کے حساب سے وہ مختلف کمپنیز اس میں مختلف ریکمنڈیشنز دیتی ہیں، لیکن عموماً وہ 50 سے 60 ہزار کلومیٹر تک جو ہے وہ ایک اچھا ٹائر آپ کا جو ہے وہ اس کی مائلیج ہوتی ہے. دوسرا اس کی میعاد، ربڑ کی جو ایک انٹرنیشنل اس کی جو لائف ہے وہ 4 سال ہے. مطلب اس کے بننے کے 4 سال کے بعد یا 4 سال کے اندر اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. 4 سال کے بعد اس کا استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے، چاہے وہ شیلف میں پڑا ہو یا وہ گاڑی کی اسٹیپنی میں فٹ ہوا ہو یا وہ گاڑی کے رم میں فٹ ہوا ہو. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ سے 4 سال گزر چکے ہیں تو آپ نے اس ٹائر کو لازمی چینج کروا لینا ہے، ادروائز وہ آپ کو دوران سفر کوئی خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے. بہت شکریہ عمیر العابدین صاحب، آپ نے ہمارے ویورز کو گائیڈ کیا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھ کے وہ سفر کے دوران کسی بھی مشکل سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو.